وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں۔ حدیث شریف میں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کہلانے کا مستحق کون شخص ہے، کون ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے۔ آپ نے اس کی تعریف کی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ کی وجہ کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہی شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ اگرچہ کہ جو جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ نہ ہوں، ہم اس کو مشرک اور کافر نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو کامل مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام نے معاشرت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حدیث شریف کا تعلق معاشرات سے اور معاملات سے ہے۔ کیا مطلب ہے معاشرت کا؟ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے اگر ہم شعبے تقسیم کریں تو علماء نے اس کے 5 شعبے بیان کرنا ہے۔ ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ معاشرت کا ہے، ایک معاملات کا ہے، ایک اخلاقیات کا ہے، اور ایک شعبہ عبادات اور ایک ایمانیات۔ یہ 5 شعبے جب تک کوئی شخص ان 5 شعبوں پر عمل نہ کرے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو کامل دیندار نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ 1-2 حکموں پر اور 1-2 شعبے پر عمل کر کے اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں یا پھر اس کی بنیاد پر کسی کو دیندار سمجھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے عام طور سے کہ اللہ رب العزت نے دین اور دنیا کی کامیابی دین میں رکھی، تو وہ دین ان 5 شعبوں کا نام ہے۔ جب ان 5 شعبوں کا دین ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتے ہیں۔ معاشرت یہ ان 5 شعبوں میں سے ایک ایسا اہم شعبہ ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ہم نے زندگی کے اندر عبادات کو تو بہت اہمیت دی، کافی حد تک اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن معاملات اور معاشرت کا جو شعبہ ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ معاشرت کا آسان سا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان تنہا تو زندگی گزارتا نہیں۔ ہم ایسے نہیں کہ ہم جنگل کے اندر چلے جائیں تنہا زندگی گزار لیں، وہ انسان کی فطرت اور طبیعت ہی نہیں۔ انسان کے اندر فطرت کا جو اس کا مادہ ہے وہ لوگوں کے اندر مل جل کر رہتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے 24 گھنٹے کے اندر ہم کو کئی لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ گھر کے اندر ہیں تو بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، باہر جائیں گے دوست احباب ہیں، کام کاج پہ جائیں گے، ملازمت پہ جائیں گے تو ملازم کو اپنے مالک سے سابقہ پڑے گا، مالک کو ملازم سے پڑے گا۔ کہیں پر ہم تنہا نہیں ہیں، ہر وقت ہمارا کسی نہ کسی سے واسطہ پڑے گا۔ تو جب ہمارا کسی سے تعلق ہو، واسطہ ہو، تو ہم کس طرح زندگی گزاریں کہ اس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ معاشرت کا حاصل ہے۔ پوری معاشرت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے ہم جہاں پر بھی ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، راستے میں ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اس طرح زندگی گزاریں کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ پوری معاشرت کا خلاصہ ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میرے ضرر سے دوسرے محفوظ ہیں؟ بسا اوقات غیر محسوس طریقے سے ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں، غیر محسوس طریقے سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔
احادیث میں، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کو بہت اہمیت دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو کسی بھی طریقے کی تکلیف پہنچتی ہے، وہ چیز توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا معاملہ ہے اس سے صاف نہ کر لیا جائے۔ جو گناہ اللہ رب العزت سے متعلق ہیں، حقوق اللہ سے متعلق ہیں، وہ تو صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جس گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، حقوق العباد سے، جب تک کہ ہم اس سے معافی نہ مانگ لیں یا اس کا حق ادا نہ کر دیں، اس وقت تک اس کی معافی نہیں۔ ہم کتنی ہی توبہ کر کے وہ معاف نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرت کو بہت اہمیت دی۔ آپ کی مجالس میں، آپ کے ملفوظات میں آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جتنی زیادہ معاشرت کو، معاملات کو، اخلاقیات کو اہمیت دی ہے، دوسری چیزوں کو نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شيء نثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن خلقه۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن اعمال کا وزنی ہو، نامہ اعمال وزنی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن مومن بندے کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کے حسن اخلاق ہے۔ اس کی عبادات وزنی نہیں ہوگی، سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کے حسن اخلاق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اور اللہ رب العزت بد اخلاق سے، بدگوئی کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک آدمی عبادات کے اندر اگر کچھ پیچھے ہو، عبادات کم کرتا ہو، صرف فرائض پر عمل کرتا ہو، نوافل کا اہتمام نہ کرتا ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی معاشرت اچھی ہے، وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ شخص اس شخص کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ آگے ہے، زیادہ اللہ رب العزت کے یہاں پر مقبول ہے۔ جو بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرتا ہو، نوافل کا اہتمام کرتا ہو، تسبیحات کا اہتمام کرتا ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کی ذات سے دوسرے محفوظ نہ ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم۔ ایک شخص اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، چاہے وہ عبادات میں پیچھے ہو، لیکن وہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے کردار اچھے بنائیں، اپنی ذات سے دوسرے کو محفوظ رکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو صوفی بننا ہو، زاہد بننا ہو، ولی بننا ہو تو کسی اور کے پاس جائے، ہمارے پاس تو انسان بننے کے لیے ہے۔ ولی اور زاہد اور صوفی اور بہت بڑا بزرگ کا درجہ بہت آگے ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو انسان بنائے، اور انسان اسی وقت بنے گا جب اس کی ذات سے دوسرے محفوظ ہوں، اسی وقت انسان ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو نصیحت کرنے کے لیے اور معاشرت سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جانوروں کی تین قسمیں، جانور جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے جانور تو وہ ہیں کہ جن سے انسان کو فقط فائدہ ہی پہنچتا ہے، لیکن ان کی ذات سے انسان کو نقصان نہیں، جیسے بکریاں ہیں، گائے بیل ہیں، ان سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، گوشت تو کھاتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں، خرید و فروخت تو کرتے ہیں، فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ ایک قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن سے انسان کو نہ تکلیف ہے نہ فائدہ ہے، جیسے جنگلات کے اندر بہت سے جانور رہتے ہیں، ان سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ان سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ان سے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایک تیسرے قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن سے انسان کو صرف تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے زہریلے جانور ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے،
یہ جانور وہ ہیں اس سے انسان کو صرف تکلیف پہنچتی، فائدہ کچھ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بیان فرمانے کے بعد کہا کہ انسان، تو انسان ہے، اشرف المخلوق ہے، تجھ کو تو چاہیے کہ تو پہلے قسم کے جانوروں سے بھی اعلیٰ اور برتر رہے، کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فقط فائدہ پہنچتا ہے، اس کی ذات سے فقط دوسروں کو فائدہ یا نقصان نہیں ہے، تو اپنی ذات سے بھی دوسروں کو فائدہ ہی پہنچاؤ، نقصان مت پہنچاؤ۔ اور اگر اس طرح نہیں اپنے آپ کو بنا سکتے تو کم از کم دوسرے قسم کے جانوروں کی طرح رہو کہ ان سے کسی کو فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہ ہو، تکلیف بھی نہ ہو۔ لیکن اگر تمہاری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنا شمار انسانوں کے اندر مت کر، اپنا شمار تیسرے قسم کے جانوروں کے اندر۔ اور فرمایا کہ بعض انسان موذی جانور ہیں، جس طرح سے ان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسے ہی وہ انسان جس کی ذات سے دوسرے پریشان ہیں، دوسروں کو تکلیف ہے، وہ انہی جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی اہمیت بتائی ہے، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ایک عورت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ان فلانة تذکر من کثرت صیامها وصلاتها وصدقتها لیکن تؤذی جیرانها بلسانها۔ ایک عورت ہے، اس کے نماز کا، اس کے روزوں کا، اس کے صدقات کا، اس کی عبادات کا بہت چرچا ہے، بہت کثرت سے وہ عبادات کرتی ہے، لیکن تکلیف یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسن کو، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، اس کی عبادات اس کو بچا نہیں سکتی، اپنی عبادات کی بنیاد پر بچ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عبادات کر لیں گے، نیکیاں کر لیں تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق و لباس سے ہے، وہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے وہ معاف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ہم حج کر کے آ جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں، بیت اللہ سے آ جائیں، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حج عمرہ کر لیا تو زندگی بھر کے تمام گناہ دھل گئے، چاہے وہ کوئی ہو۔ یہ تمام علماء کا متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق و لباس سے ہے تو ہجرت کر لینے سے بھی، حج کر لینے سے بھی، حدیث ہے کہ ان الحج والہجرت تہدمان ما قبلہما، حج کر لینے سے، ہجرت کر لینے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کی گئی ہے کہ ان سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ رب العزت سے۔ اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو ہم حج بھی کر لیں، ہجرت بھی کر لیں، تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ حق کی ادائیگی نہ کر دی جائے، صاحب معاملہ سے معاملے کو صاف نہ کر لیا جائے۔ ہم لوگوں میں سے ایک بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے۔ ہم نے معاشرت کا اور اخلاقیات کا حصہ ہی زندگی سے ختم کر دیا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، آج کے زمانے پر بھی وہی بات ایک دم فٹ بیٹھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ دیندار وہ شخص ہے بظاہر جو 5 وقت کا نمازی ہو، کرتا پہنتا ہو، پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، وہ ہماری سمجھ کے اعتبار سے دیندار ہے۔ عام طور سے معاشرے میں دینداری کا معیار یہی ہے اور لوگ اسی کو دیکھ کر دیندار سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کا حلیہ ظاہر میں اچھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اسی کا نام ہے، چاہے زندگی کے اندر اخلاق کا نام و نشان نہ ہو اور معاشرت کیسی بھی ہو، اس کو ہم لوگ دیندار سمجھتے ہیں۔ وہ دینداری نہیں ہے، دینداری نام ہے اسلام کے تمام شعبوں پر عمل کرنے۔ اگرچہ بظاہر حلیہ رکھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں بری ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے اخلاق درست کرے، اپنی معاشرت کو درست کرے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ شریعت نے اس کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ
کہ ہم عبادات کے ذریعے سے بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ مسئلہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ بلکہ واجب کے قریب ہے۔ جماعت کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین یہ کرتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور پھر نماز کے وقت میں باہر چکر لگاؤں، اور جو لوگ بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، ایسی کوئی بیماری ہے، بدن میں تھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے، اس سے خون اور پانی دس رہا ہے، اس کے مسجد میں آنے سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ گھر میں تنہا نماز پڑھیں کہ آپ کے ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ حالانکہ وہ جان بوجھ کے نہیں پہنچا ہے، بلا اختیار اس کے مرض کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، لیکن شریعت نے کہا کہ اس کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ ہم لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، وہاں پر بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پر دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، بجائے فضیلت گناہ ملے گا، اس لیے کہ حجر اسود کا بوسہ صرف فضیلت کی چیز ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو شریعت نے عبادات میں بھی، نیکیوں کے حصول میں بھی اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے نیکی کا حصول نہ ہو۔ تو ہم لوگ اپنی نجی زندگی کے اندر کیسے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں کہ بظاہر بہت زیادہ دیندار سمجھے جانے والے لوگ، آپ ان کے معاملات دیکھیں تو معاملات بہت خراب ہوتے ہیں، بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک غیر مسلم شخص سے تعلق ہے، دارالفتہ کے اندر وہاں کر کے بیٹھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، تو مسائل میں عام طور سے مسائل میراث کے ہوتے ہیں، جس کے اندر یہی ہوتا ہے عام طور سے کہ کوئی بھائی بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے، کوئی بھائی چھوٹے بھائی کا حصہ نہیں دے رہا ہے۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے جب اسلام نے معاملات کو، معاشرت کو اتنی اہمیت دی ہے تو پھر تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر یہی معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ آپ جس گھر میں دیکھیں وہاں پر ترکے اور حصے کا مسئلہ ہے، بھائی نے اپنے بھائی کا حق نہیں دیا، بھائی نے اپنی بہنوں کا حق برابر نہیں دیا، یہ سب معاملات کی خرابی ہے۔ اور ہماری زندگی سے، ہمارے ذہنوں سے معاشرت کو سدھارنا اور معاملات کو درست کرنا، اس کی فکر نکل گئی۔ ہم نے صرف چند چیزوں کو دین سمجھ لیا اور بے انتہا ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے میں بالکل بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم مقرر بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ مجھ سے محبوب اور محبت کرنے والا شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ وَإِنَّ مِنْ عَبَدِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْغَضِكُمْ مِنِّي، اور بہت زیادہ مجھ سے دور اور جس سے مجھ کو نفرت ہو وہ شخص ہوگا الثَّرْثَارُونَ الْمُتَفَيِّقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ، جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جو بدگوئی کرتے ہوں، اپنے کلام سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوں۔ یہ اس نے اخلاق کی شریعت میں اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینا چاہیے، ورنہ زندگی بھر کی ہوئی نیکیاں کنارے رہ جائے گی، اس کو کوئی بدلہ ہم کو ملے گا نہیں۔ مشہور حدیث ہے، بارہا ہم لوگ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا من المفلس، اے میرے صحابہ تم بتاؤ مفلس کون شخص ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، نادار کو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ ساز و سامان ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاتها وزکاتها وصیامها،
جو شخص قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، صدقات دیا ہوگا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ انہ قد اکرم ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی کو مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کی عزت اچھال دی ہے، یہ اس کے احوال ہوں گے، اور سب کے سب حقوق والے اس کے پیچھے رہن لگا کر کے پڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فیؤخذ من حسناتہ، اس کی نیکیوں سے لے کر کے ان کا بدلہ ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے حقوق باقی رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو صاحب حقوق والوں کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے، اور جس کثرت سے نیکیاں لے کر کے آیا تھا اتنی کثرت سے برائیاں اور گناہ لے کر کے جائے۔ یہ ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر ہم عبادات بہت کرتے ہیں، نیکیاں بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کی درستگی کی فکر نہیں ہے، اپنی معاشرت کی درستگی کی فکر نہیں ہے، تو ہماری نیکیاں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے اگر ہماری ذات سے دوسرے محفوظ نہ ہوں۔ صرف پوری معاشرت کا حاصل یہ ہے زندگی ایسی گزاریں کہ دوسرے ہمارے ضرر سے محفوظ ہوں، کسی کا حق ہم پر باقی نہ رہے۔ اگر کبھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معافی تلافی کر لیں، معاملات کی ادائیگی کر دیں کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں پر کامیابی نہیں ہوگی۔ معاشرت کا حاصل یہی ہے اپنی ذات سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر ما يدخل الناس الجنت، یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس چیز کی بنیاد پر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اور پھر پوچھا گیا وان اکثر ما يدخل الناس النار، سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ کہ زبان سے آدمی عام طور سے گناہ کرتا ہے، غیبت بھی اسی سے کرتا ہے، دوسروں کی بے عزتی بھی اسی سے کرتا ہے، دوسرے کو یوں بھی اسی سے بولتا ہے، گالیاں بھی اسی سے دیتا ہے۔ اکثر گناہ آدمی کی زبان سے ہوتے ہیں، اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں، چاہے حقوق لباس سے متعلق ہوں، اور اپنی زندگی میں عبادات سے زیادہ معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات کو اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق